آج کل ویلاگنگ کافی ٹرینڈنگ میں ہے اور ویلاگرز کافی پیسہ بھی چھاپ رہے ہیں، خاص کر ڈیلی یا فیملی ویلاگر۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ ویلاگز آپ کی زندگی کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ ایک ریگولر ویلاگ ویور ہیں تو آپ کا وقت اور زندگی اس لیول تک خطرے میں جا سکتی ہے کہ وہاں سے کوئی بھی یو ٹرن نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں 80% کانٹینٹ کنزیومر یوٹیوب پر ویلاگ دیکھتے ہیں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ویلاگرز آپ کے ساتھ سب کانشیسلی کیا کر رہے ہیں۔ ریسرچر کے مطابق ویلاگ دیکھنا سگریٹ اور الکوہل سے 5 گنا زیادہ ایڈکٹیو ہے۔ سگریٹ اور الکوہل آپ کی فزیکل ہیلتھ ختم کرتے ہیں، مگر ویلاگز آپ کی مینٹلی، ایموشنلی اور فائنینشلی تباہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب ہوتا کیسے ہے، اور اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے تو جو ملینز میں لوگ ویلاگ دیکھتے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس کیس سٹڈی سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور کیسے زندگی میں ان باتوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ویلاگنگ کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ہوگا۔ ویلاگنگ اصل میں بلاگ کا ویڈیو ورژن ہے، لیکن ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ویلاگز میں کریکٹر ہوتے ہیں۔ جب آپ ایک بلاگ پڑھتے ہیں تو آپ کسی بھی شخصیت یا کریکٹر سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے 80% لوگوں کے ایموشن اور فیلنگ اس سے کنیکٹ نہیں ہوتی، اس لیے بلاگ پڑھنا کافی لوگ پسند نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف جب آپ ایک ویلاگ دیکھتے ہو تو اس میں ایک کریکٹر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ایک پرسنل کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ کنیکشن جو ایک طرف ویلاگرز کے لیے فائدہ ہے، وہیں آپ کی لائف کے لیے بہت ہی بڑا رسک ہے۔ کیسے؟ یہ سمجھنے کے لیے 3 باتیں جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، ویلاگز کا بزنس ماڈل کیسے کام کرتا ہے۔ نمبر 2، ویلاگ کی وجہ سے کریئٹرز کی لائف میں کیا پرابلمز آتی ہیں۔ نمبر 3، ویورز کے لیے ویلاگز کتنے خطرناک ہیں۔ اب ان پوائنٹس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، بزنس ماڈل کیسے کام کرتا ہے۔ ویلاگز کا بزنس ماڈل زیادہ تر یوٹیوب ایڈسنس، برانڈ اسپانسرشپ اور ایڈورٹائزمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹاپ ویلاگر جیسے ڈکی بھائی اور رجب فیملی، جنہیں ہر مہینے 1.80 بلین ویوز ملتے ہیں، جس سے یہ کروڑوں کما لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ لوگ یہاں تک پہنچے کیسے؟ ویلاگرز اپنی جرنی کچھ سٹیجز سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں سٹیج 1، پہلے یہ اپنی زندگی کی چھوٹی بڑی بات کو پبلکلی شیئر کرتے ہیں۔ سٹیج 2 میں پھر یہ اپنی آڈینس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا دیکھنا چاہتی ہے، کہ ان کی آڈینس کو کس ٹائپ کا کانٹینٹ پسند ہے، اور یہ وہ کیسے کرتے ہیں، یوٹیوب کی ہیلپ سے۔ اگر آپ ایک کریئٹر ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری آڈینس کی انفارمیشن شو ہوتی ہے کہ میجورٹی آف مائی آڈینس کس ٹائپ کا کانٹینٹ کنزیوم کر رہی ہے۔ پھر وہ کریئٹر بھی اسی ٹائپ کا کانٹینٹ بناتے ہیں کیونکہ ان کی آڈینس کی وہی ڈیمانڈ ہے۔ پھر اس طرح سے نیو ویورز بھی ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ سٹیج 3، آڈینس ملنے کے بعد یہ نئے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اور نئے کریکٹر کو اپنے ویلاگ میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں، کیونکہ ایک ہی کریکٹر کو دیکھ دیکھ کر آڈینس بور ہونے لگتی ہے۔ یہ نیو کریکٹرز ان کے دوستوں یا گھر والوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ویلاگر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کون سا کریکٹر آڈینس کا فیوریٹ ہے اور کس ٹائپ کا کانٹینٹ زیادہ بکتا ہے۔ یہ ویلاگرز انہی کریکٹر کے ساتھ مل کر آپ کو ایک مارکیٹیبل ایکسپیرینس بیچتے ہیں، جس میں آپ کا وقت اور جذبات کا استعمال ہوتا ہے بنا آپ کو معلوم ہوئے۔ اب سیکنڈ نمبر پر ہے ویلاگرز کی زندگی میں ویلاگز کا کیا اثر ہوتا ہے۔ جو زندگی ویلاگر سکرین پر دکھاتے ہیں وہ اصل میں ایک مینیپولیٹڈ ریئلٹی ہوتی ہے۔ ہر ویلاگ سکرپٹڈ ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک سنا آپ نے، ہر ویلاگ سکرپٹڈ ہوتا ہے، چاہے وہ ڈیلی ویلاگ ہی کیوں نہ ہو۔ ویلاگرز اپنی ڈیلی لائف کے 2-3 گھنٹے ریکارڈ کر کے صرف وہ 10 سے 12 منٹ کا کانٹینٹ دکھاتے ہیں جو سب سے انگیجنگ ہو، مطلب 24 گھنٹے کا دن، جس میں سے وہ صرف 10-12 منٹ کا ویلاگ کٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں جو انہیں پسند نہیں ہوتا، صرف اس لیے کہ آڈینس انٹرٹینڈ رہے۔ فیمس ویلاگر جیسے کیسی نیسٹڈ نے پبلکلی یہ بات مان لی ہے کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ جان بوجھ کر آرگومنٹس کرتے ہیں صرف اچھا کانٹینٹ بنانے کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں ویلاگر کی پرائیویسی کے بارے میں۔ پرائیویسی کا کمپرومائز ویلاگرز کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ جتنی زیادہ پرائیویسی ایکسپوز کی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ آڈینس ایموشنلی کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ آج ویلاگرز اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو ایکسپوز کرتے ہیں، لیکن یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ان کا یہ فیم ان بچوں کی زندگی میں سیلیبریٹی سنڈروم اور سوشل انزائٹی کو جنم دے گا۔
ऐसे बच्चे जिंदगी भर लोगों की जजमेंट से डरेंगे और कभी फ्रीली नहीं जी पाएंगे। व्लॉग्स की सिलेक्टिव एडिटिंग। एक व्लॉग जो 10 से 15 मिनट का होता है उसके लिए घंटों की एडिटिंग की जाती है, लेकिन फाइनल कट में वही मूवमेंट रखे जाते हैं जो थ्रिलिंग, फनी या इमोशनल होते हैं। बाकी बोरिंग और रियल पार्ट को कट कर दिया जाता है ताकि एक इंटरेस्टिंग कहानी बन सके। और दूसरी तरफ व्लॉगर्स कुछ ऐसे फेक इवेंट क्रिएट करते हैं जिनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं। ये प्योरली उनका कंटेंट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, वाओ मुझे किसी ने सरप्राइज दिया, ओह घर में भूत है, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब नंबर 3 पर है व्यूवर्स, यानी आपकी जिंदगी पे इसका क्या असर होता है। जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो व्यूवर्स का ही होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमें फील भी नहीं होता कि हम किन बातों को कंज्यूम कर रहे हैं। जब आप व्लॉग देखते हैं तो आपका वक्त और इमोशन दोनों इन्वेस्टेड होते हैं। धीरे धीरे आप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं और अपने काम को टालने लगते हैं। मतलब आप पड़े पड़े यही सोचते रहते हैं कि मैं अपना काम आज नहीं कल करूंगा, आज ये वीडियोस वगैरह देख लेता हूँ, सोशल मीडिया चला लेता हूँ। एक बात को हमेशा अपने ज़हन में रखिए, व्लॉगर्स की स्क्रिप्टेड जिंदगी देखकर आप अपनी जिंदगी को उनसे कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन आपके अंदर नेगेटिविटी और लो सेल्फ एस्टीम पैदा करता है। सबसे बड़ा मसला ये है कि व्यूअर्स और व्लॉगर्स के दरमियान पैरासोशल रिलेशनशिप डेवलप होती है। आप व्लॉगर की हर उस पर्सनल डिटेल से वाकिफ होते हैं जो वो आपको दिखाना चाहता है, लेकिन उस व्लॉगर के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक अजनबी इंसान हैं। इस रिलेशनशिप का रिजल्ट हमेशा व्यूअर्स के लिए नुकसान ही लाता है, और ये नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन उस व्लॉगर्स के लिए ये सिर्फ एक बिजनेस है जहाँ से वो आपका वक्त और जज्बात यूज करके अपना कंटेंट मोनेटाइज करता है, यानी पैसा छापता है। अगर आप इस स्क्रिप्टेड व्लॉग के एडिक्टिव हो चुके हैं तो इन चंद पॉइंट्स को फॉलो करें। नंबर 1, माइंडफुल रहिए, किसी भी व्लॉगर्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। यह समझना जरूरी है कि व्लॉगिंग एक बिजनेस है। हमेशा अपने जहन में यही बात घुसेड़ दें कि व्लॉगिंग एक बिजनेस है जिसका रियल लाइफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, और व्लॉगर्स आपके जज्बात का फायदा उठा के पैसा बनाते हैं। अपनी जिंदगी को किसी की स्क्रिप्टेड लाइफ से कंपेयर मत करें। नंबर 2, कॉन्शियस एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्ट करें कि व्लॉग रियल नहीं होते। वक्त आपका है और उसे कैसे गुजारना है ये फैसला भी आपका ही है। इसका फैसला कोई सो कॉल्ड फैमिली व्लॉगर नहीं कर सकता। आपका काम आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, ना कि किसी व्लॉगर की स्क्रिप्टेड लाइफ देखना। नंबर 3, सेल्फ कंट्रोल। अपने व्यूइंग हैबिट्स पर कंट्रोल करें। अगर आपको लगता है कि व्लॉग देखने का असर आपकी प्रोडक्टिविटी पर हो रहा है तो अपना वक्त जाया मत करें। अपने वक्त को ज्यादा वैल्यूएबल चीजों में इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो अपनी जिंदगी में इन बातों को इम्प्लीमेंट करें और समझें कि आपका वक्त और जज्बात सबसे जरूरी है। अब इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो कि ये डेली या फैमिली व्लॉगिंग देखता है या बनाने का सोच रहा है।